مودی حکومت کے غیر جمہوری اقدامات نے نام نہاد جمہوریت کے علمبردار بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی حکومت افسوسناک طور پر بھارت کو امریت کی طرف لے جا رہی ہے۔ 2014 میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے ملک میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں۔ میڈیا پر سنسرشپ، مسلم مخالف قوانین کا نفاذ، سیاسی اختلاف رائے کے خلاف بغاوت کے قانون اور سول سوسائٹی کے اداروں کے خلاف جبر مودی حکومت کی آمریت کی واضح مثالیں ہیں۔ مودی کے بھارت میں عدالتی آزادی ماضی کی بات بن چکی ہے۔ اس وقت عدلیہ سمیت ہر سرکاری ادارہ ہندوتوا کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کو ہندو راشٹر بنانے پر تنقید کرنے والے انسانی حقوق کے محافظ بھی بی جے پی اور اس کی شدت پسند بریگیڈ کے نشانے پر ہیں۔ بھارت میں جمہوریت زوال پذیر ہے، جس کی فریڈم ہاؤس اور وی ڈیم جیسے معروف عالمی اداروں نے بھی نشاندہی کی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حراستی قتل، بے نشان قبریں، اجتماعی آبروریزی، اغوا و تشدد نام نہاد بھارتی جمہوریت کی بدصورت علامات ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے انتخاب کے جمہوری حق سے مسلسل انکار کر کے اپنے آپ کو ایک جعلی جمہوریت ثابت کیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی کے دوران ضلع کولگام کے علاقے کجر میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے، جن کی پہچان باسط امید بٹ اور ثاقب احمد لون کے طور پر ہوئی ہے۔ درسنا نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے نیہامہ اسلام آباد کا ایک رہائشی ساحل بشیر ڈار زخمی ہو گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وادی نیلم کے رہائشی ماہر تعلیم شاہد الرحمان نے سال 2023 کا یونیسکو کا انٹرنیشنل لٹریسی ایوارڈ جیت لیا ہے۔ وہ دی ہمالین لٹریسی نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ ویب نیوز پورٹل نیوز کلک کے بانی پرابیر پرشاد اور پورٹل کے ہیومن ریسورس کے سربراہ امیت چکرورتی کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت گرفتاری کے بعد عدالت نے 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی حراست میں دے دیا۔ بھارت نے دریائے چناب پر مزید 2 اور پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا ہے، جو 1960 کے سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔